میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو قرآن مجید کی تعلیم دی. حضور نے باقاعدہ ایک مدرسہ قائم کیا. یہ جو مسجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، جہاں فاروق اعظم نے قرآن مجید کو حفظ کیا، جہاں بلال حبشی اور جناب ابو ہریرہ نے بیٹھ کے قرآن مجید کو حفظ کیا. تو یہ ایک عظیم منصب ہے، یہ ایک عظیم خدمت ہے، مدارس قائم کرنا اور پھر ان کے ساتھ جڑ کے رہنا، ان کو چلاتے رہنا. میں آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، لیکن آپ کے دل پہ جو ہے وہ یہ آواز ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ ہم نے قرآن مجید کی لذت کو حاصل نہیں کیا، ہم نے قرآن مجید کی چاشنی کو پایا نہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ پچھلے رمضان المبارک سے آج تک آپ نے قرآن مجید کو کتنی مرتبہ کھول کے پڑھا ہے. اگر مجھے ہاتھ کھڑے کروانے پڑے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے سب لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جی ہم نے تو روزانہ قرآن شریف کو کھولا ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت لبید بن ربیہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے عرب کے شاعر تھے. ملک الشعراء ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ شعراء کے بادشاہ ہیں. لبید بن ربیہ عامری یہ جو کسی عوام کے ہجوم میں اگر یہ اپنا کلام پیش کرتے تو لوگ فوراً سجدے میں گر جاتے ان کے سامنے. اتنی مہارت تھی کلام کے اوپر ان کو، اور شاعری میں اتنے فنون جانتے تھے. وہ شاید آپ نے سنا ہو کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ جن لوگوں کے، جن بڑے بڑے عرب کے شعراء کے کلام لٹکے ہوئے تھے جو لکھ کے لگائے گئے تھے، وہ 7 کلام لٹکائے گئے تھے. جو 7واں کلام وہاں لکھ کے لٹکایا گیا تھا وہ لبید بن ربیہ عامری کا کلام تھا. اور یہ ان کا چیلنج تھا کہ کوئی میرے کلام کے آگے کسی میں یہ مجال نہیں کہ وہ اس سے بہتر کلام لائے اور اس سے آگے آ کے لٹکا دے کعبۃ اللہ میں. پھر کچھ عرصے کے بعد حضور پہ سورہ کوثر نازل ہوئی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. جب یہ آیت مبارکہ، یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی نے جب سنی تو انہوں نے فوراً اس سورت کو لکھ کے نا کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لبید بن ربیہ عامری کے کلام کے ساتھ ٹچ کر کے وہاں پہ یہ لکھ کے لگا دی. لبید بن ربیہ عامری جب وہاں سے گزرے تو چونکہ ان کا دھیان اکثر رہتا تھا ہو سکتا ہے کوئی شاعر ایسا نہ آئے کہ جو میرے کلام کے اوپر کوئی کلام لکھ کے یہاں پہ لگائے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے کلام کے ساتھ ایک کلام جو ہے وہ چسپاں کر دیا گیا ہے. تو بڑا غصہ آیا کہ عرب میں تو میرے لیول کا کوئی شاعر ہی نہیں ہے، یہ ہمت کس کی ہوئی ہے کہ اس نے میرے کلام کے آگے اپنا کلام لکھا ہے، یا کسی کی مجال کیسے کہ جو اپنے کلام کو میرے کلام سے بہتر جانے. تو جب حرم میں آئے، صحن حرم شریف میں آئے اور قریب سے پڑھا نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو گھٹنوں کے بل گر گئے صحن حرم میں اور بار بار پڑھ رہے ہیں سورت کو. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. جب بار بار پڑھتے رہے پھر قلم اٹھایا اور ان شانئک ھو الابتر کے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر لبید بن ربیہ عامری نے کیا کیا، اپنا کلام دیوار کعبہ سے اتارا اور اسے زمین پر پھینک دیا اور پھر لوگوں سے پوچھا یہ کس کا کلام ہے، یہاں یہ کلام کس نے لکھ کے لگایا ہے. جب پوچھتے پوچھتے پتہ چلا تو پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اب اگلی بات سناؤں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے قرآن مجید کی لذت کو حاصل نہیں کیا. اتنا بڑا شاعر کہ اگر وہ اوکاز کے میلے میں اپنا کلام پیش کرے تو پورا اوکاز کا میلہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، لیکن جب اس نے سورت کوثر پڑھ لی
اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ بڑھاپے کی عمر میں تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا اے لبید بن ربیعہ عامری، کیا کبھی تو نے دوبارہ کوئی شعر پڑھا ہے؟ کوئی نیا کلام تو نے لکھا ہے؟ کوئی شاعری میں کوئی شعر چند لکھے ہیں تو نے؟ تو فوراً فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے، جس دن سے میں نے سورہ کوثر کی تلاوت پڑھی تھی اس کے بعد مجھے کسی اور کلام کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد میں نے کلام پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور میں نے کوئی اور کلام لکھنا بھی چھوڑ دیا۔